اگر یہ ہماری اسلام کی تاریخ ہے کہ اگر دو لوگ ہوں، صرف دو لوگ، ایک بیٹھ کے میلاد پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، نیت خالص کی حضور کرم فرما گئے ان کے گھر میں۔ امام خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا، یہ امام خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے لکھا کہ بغداد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے وہ سرکاری طور پہ ہوتی تھی، اور رسول علیہ السلام کا شہزادہ حضور سیدی غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کی صدارت فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے امراء اس وقت کے جو حاکم ہیں وہ اس میلاد کی مجلس میں آتے تھے، تو وہاں پروگرام بنا ہوا تھا، ماحول بنا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک بیوہ عورت اپنی بچی کو لے کے آ گئی کہ یہاں حضور کے نام کی مجلس سجی ہوئی ہے، میری بیٹی چل ہم بھی حضور کی ثنا خوانی سنتے ہیں۔ اس زمانے میں جو بلار ہوتا تھا، میں تاریخ بغداد کی 10ویں جلد پڑھ رہا ہوں، اس زمانے میں جو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نے اس عورت کو روک دیا، کہا یہ تو بڑے بڑے امراء کی مجلس ہے، تو کیوں آئی؟ اس نے کہا یہ مجلس امراء کی نہیں، یہ مجلس رسول اللہ کی مجلس ہے، آپ کے ذکر کی مجلس ہے۔ بھائی کہتے اس چوکیدار نے اس عورت کو چھڑکا، تو اس کے لفظ امام خطیب بغدادی نے آج بھی غور کیے ہوئے کہ اس بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ میرا بیٹا حضور کا ذکر یہ محافل کا محتاج نہیں ہے، یہ مجالس کا محتاج نہیں ہے، چل گھر چلتے ہیں، میں حضور کا میلاد پڑھ کے تو بیٹھ کے سامنے سنوں۔ یہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پالا ہے، یہ وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پالا ہے۔ ماں بیٹی کو سامنے بٹھا کے رات کا وقت ہے، میلاد پڑھ رہی ہے حضور کا۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، عاشق جب سنتے ہیں تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں، ذکر جو نبی کا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو بٹھا کے سامنے میلاد پڑھ رہی ہے، تو آدھی رات کا وقت ہوا۔ یہ وہ دور ہے کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بیٹی کو کہا بیٹا دیکھو تارے کہاں پہ ہیں، میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ بیٹی باہر نکلی، ڈر گئی، کوئی سفید داڑھی والا شخص ہے، ان کے گھر کی دہلیز کو، دروازے کو چوم رہا ہے۔ جب بیٹی ڈری چیخی، ماں باہر آ گئی، ماں نے دیکھا تو کائنات کا امام رسول علیہ السلام کا شہزادہ حضور سیدی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم رہے تھے۔ آپ نے
اس بیوہ نے کہا حضور آپ مالک ہیں، ہم نوکر ہیں، مالک نوکروں کے گھر آ جاتے ہیں، آپ گھر تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا میرے گھر آنے کی ضرورت نہ تھی، تیرے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے مجھے نور نبوت کی خوشبو آئی ہے، مجھے لگ رہا تھا میرا نبی تیرے گھر جلوہ گر ہو گئے، میرے نبی تیرے گھر آ گئے ہیں، میں اس لیے تیرے گھر کی دہلیز کو چھو رہا تھا۔ یعنی حضور کا ذکر مچانے کا محتاج نہیں ہے، نیت خالص ہو، دو لوگ بھی پڑھیں، دو لوگ بھی پڑھیں، حضور کرم فرما دیتے، حضور سن دیتے، حضور رحمت للعالمین فرماتے ہوئے تشریف لے آتے۔ یہ تو ہر آنکھ نہیں سمجھ سکتی۔ فاضل بریلوی نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ غور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ آج محبتوں کے انداز بدل گئے، محبتوں کے معیار بدل گئے، ہر بندہ اپنے انداز میں محبت کرتا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، اس کے سینے میں اپنے نبی کی محبت کا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے، سوچنا اس بات کا ہے کہ ہم کس معیار کی محبت کریں اور کس معیار کی محبت ہو ہماری، کہ وہ محبت رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے اور نبی بھی ہماری محبت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس معیار کو سمجھنے کے لیے آج جب کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے اور محبتوں کے جو شیشے ہیں وہ دھندلے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں محبت کا معیار دیکھنے کے لیے ہمیں ان نفوس قدسیہ کو دیکھنا ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام کی مجلس نصیب ہوئی ہے، جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ مقدس شخصیات، وہ نفوس قدسیہ جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، سامنے براہ راست سنا نبی کو، ان کا جو معیار محبت تھا، ان کا جو پیار تھا اپنے نبی سے، اس پیار کو رب نے بھی قبول فرمایا، رب کے نبی نے بھی قبول فرمایا۔ اس پیار کی محبت آج بھی اگر کوئی کرے تو اس کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے دو باتیں کر رہا ہوں۔ یہ فتنہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہو گیا کہ معاذ اللہ نبی کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ میں پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ فتنہ ہو گیا کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور قرآن نے اس پورے واقعہ کو ڈسکس کیا، سورہ مائدہ میں کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ کہا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہم
ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ رب پیغام دے رہا ہے، قل محبوب آپ فرماؤ، محبوب اعلان کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے پیار کرتے ہو، رب کی محبت کا تن کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ کاروان عشق کو شاہراہ مدینہ پہ چلانا پڑے گا۔ کاروان عشق شاہراہ مدینہ پہ چلے گا تو پھر تمہاری محبت قبول ہوگی۔ گلی گلی، محلے محلے میں، قریہ قریہ، نگر نگر، صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو، اعلان کرتے پھرو کہ ہم رب کے بڑے پیارے ہیں، رب ہمارا بڑا قریبی ہے۔ اعلان کرتے پھرو، جنگل چھانتے پھرو، گلیوں میں پھرو، لوٹے مسلے جو کچھ مرضی اٹھا کے پھرو کہ ہم رب کے بڑے قریبی ہیں۔ فرمایا نا 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 نا، جب تک تمہاری محبت کا کارواں شاہراہ مدینہ پہ نہیں چلے گا، اس وقت تک میرے قریبی نہیں ہو سکتے۔ جب تمہاری محبت کا کارواں شاہراہ مدینہ پہ چلے گا اور تمہاری محبت جو ہے وہ دہلیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے آئے گی تو پھر تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری محبت دہلیز رسول سے ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، میں اعلان کروں گا رب ہو کر، یحببکم اللہ، اللہ اپنے دل سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں گلستان رسالت کی بلبلیں، وہ نفوس قدسیہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت فرما کے تشریف فرما ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ میں گرفتار ہو گئے، کافروں نے آپ کو پکڑ لیا۔ اب پورے کا پورا ماحول تپش آمیز ہے، ہر آنکھ دور رہی ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو حرم کعبہ سے باہر لا کے ان کی گردن پہ ننگی کروایا۔ آج میں نے بڑی بڑی محبتوں کے بندھ ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے طوفانوں کے منہ میں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی محبتوں کے ترانے پڑے، طوفانوں کے منہ میں کھڑے ہو کے اگر کسی نے حضور کے قصیدے پڑھے ہیں تو وہ مقدس نفوس قدسیہ
صحابہ کرام کی محبت اور ان کے جذبات کو دیکھ کر ان کی پیروی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت پیش کرنی ہے کہ صحابہ کا عشق رسول کے ساتھ ایک صحابی ہے، سارے کافر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تپش آمیز ماحول ہے، گردن پہ ننگی تلوار نیام سے نکال کے رکھی ہوئی ہے، چلو نبی مدینہ شریف میں، میں مکہ میں ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سارے کافر ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے واقع ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جان بچانے کے لیے محبت کی کچہری سے واقع ہو کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جان بچ جائے گی، نا 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 نا، صحابہ جان دے دیتے تھے اپنے نبی کی عزت میں حرف نہیں آنے دیتے، سارے کافر ہیں۔ اب ملک پاکستان میں پہلے یہ خطاب کر گیا ہوں آپ کی مسجد میں، دوبارہ سنا رہا ہوں، صحابہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو چند ایک صحافی ٹھیک ہے کیمرہ وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں اور اس سے سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی آپ کا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم آپ نے کیا ہے، وہ بیچارہ پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے بیان جو مرضی لینا چاہیں لے لیتے ہیں، لیکن وہ صحابی ہے اور کفر کی کسٹڈی میں ہے، صحابی ہے کفر کی کسٹڈی میں ہے، سارے کافر، ایک صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کافر اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا میں تمہیں چھوڑنا نہیں، مارنا ہے تمہیں، مر تو تم نے ویسے بھی جانا ہے، چلو جاتے جاتے ایک سوال کا جواب تو لے جاؤ، اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان عندنا مکانک یدرک عنقه وانت فی اہلک، زید مر جانا ہے، ایک سوال کا جواب تو دو کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو آج تمہاری جگہ پہ ہماری تلوار کے نیچے تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے، صحابہ جتنے مرضی طوفان آ جائیں، صحابہ کے عشق رسول علیہ السلام کا معیار یہ تھا کہ صحابہ کے سینوں میں جو عشق کے سمندر تھے ان کے بند توڑنے کی بڑے بڑے طوفانوں نے کوشش کی ہے، لیکن صحابہ کے عشق رسول کا بند کوئی توڑ نہیں سکا۔ یہ وہ محبت نہیں تھی کہ جو کسی ہیٹ سے پگھل جائے یا محبت کے بند کفر ڈھیلے کر دیں، جب صحابہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کے پریشان ہو جائیں کہ ہم مر رہے ہیں، نہ، رسول علیہ السلام کے عشق کا کام ہی یہ ہے کہ جس سینے میں عشق آ جاتا ہے وہاں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، جہاں عشق ہو وہاں موت کا خوف نکلتا ہے، صحابہ کو موت کا ڈر نہیں تھا۔ اب چاروں طرف کفر ہے، سر پہ موت منڈلا رہی ہے، صحابی سے سوال ہوا، صحابی کہتے ہیں تم نے بڑا عظیم تقابل کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں اس کو حافظ نے لکھا کہ تم نے بڑا تقابل کر رہے ہو، کتنا بڑا سوال کر دیا کہ آج اگر تیری جگہ تیرے نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا وَقَالِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم الآن فی مکانہ الذی تؤذی بشوقہ، کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے سوالات بنا رہے ہو، مجھے رب کے نام کی قسم ہے، موت کے منہ میں کھڑا ہے صحابی، کہتے ہیں مجھے رب کے نام کی قسم ہے، کیسے سوالات کر رہے ہو تم، مجھے رب کے نام کی قسم ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت جس جگہ پہ میرے نبی ہیں نا ان کے پاؤں میں کانٹا چل جاتا، تلوار کہاں کانٹا کہاں، فرمایا یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا،
محبت کا جادو جو سر چڑھ کے بولا جملہ الوداع والحمدہ ما رأیت احدا من الناس یحبہ اصحابہ کما یحب اصحاب محمد. انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے طالب دیکھے، بڑے بڑے مطلوب دیکھے، عاشق دیکھے، معشوق دیکھے، محب دیکھے، محبوب دیکھے، لیکن اس پوری کائنات میں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد عربی سے پیار کرتے ہیں، کائنات میں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت. میں جس نہیں آئی اے نعرہ دے مارنا ہے، اے نعرہ دے لانا ہے. اس واسطے تو میں ہر سٹیج دے جانا بھاویں بندے 4 ہون تے بھاویں 2000 ہون، بھاویں بلال مسجد ہوئے تے بھاویں چوک گھنٹہ گھر ہوئے، نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت دا. اتنے ہاتھ رکھ کر لاؤ جی نعرہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کتاب المعجزات میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سارے کافر اکٹھے ہو کر اسلام کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے. تصور کرو کھجوروں سے بنی ہوئی چھت ہے، نبی منبر پہ جلوہ گر ہیں، سامنے گلستان رسالت کی بلبلیں، صحابہ تشریف فرما ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، صحابہ جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے، صحابہ جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے. کفر اپنی قوت کو اکٹھی کر کے اسلام کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے. اس کا مضمون لمبا ہے، حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کو کہہ رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتنا ان نحلها البحر لاخذناها. حضور بدر تو شہر کوئی نہیں، بدر تو یہ 80 کلومیٹر پہ کھڑا ہے. حضور یہ تو شہر کوئی نہیں، کافر آ رہے ہیں، بڑے زیادہ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. چلو ایک ایک کو چن کے مارنا مشکل تھا، ایک ایک کو پکڑ کے سبق پڑھانا مشکل تھا. سارے اکٹھے ہو کے خود آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں اکٹھے ہو کے. حضور یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تعداد کی کمی ہے، ہتھیار کم ہیں، سواریاں کم ہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. سونا نبی ہم آپ کا کلمہ پڑھے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. بدر تو 80 کلومیٹر پہ ہے. حضور آپ حکم فرمائیں ہم اپنے سمندر گھوڑوں میں ڈالیں، گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے، گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے. اسی حدیث کا دوسرا مضمون ہے، اسی حدیث سے 7 مضمون ہے.
انہوں نے عرض کی حضور لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الدماغ لفعلنا. آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. چھوٹے چھوٹے بھونے لمبے منہ کھول کے 6 فٹ کی لمبی زبانیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چلتی ہیں کہ کیا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا, کیا حضور کے صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں. سارے سنو, میں پنجابی بولنے لگا تاکہ سارے کو سمجھ آئے. پنجابی دسنے لگا تاکہ سارے کو سمجھ آئے. پنجابی جب میں بولتا مشکل بڑھ کر دی ہے لیکن میں سمجھ آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں پنجابی دسنے لگا. سوشل میڈیا پہ پوسٹاں چلتی ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا, کیا صحابہ جھنڈیاں لائیں, کیا صحابہ جلوس کڈے. جڑے جلوس صحابہ کڈے نے قیامت تک کڈے. بدر وال جلوس گیا صحابہ دا کڈ کے دکھاؤ جلوس. بہت وال جلوس جا رہا صحابہ دا کڈ کے دکھاؤ جلوس نہیں. جھنڈیاں لگائیاں نے صحابہ نے. حضور میں مسئلہ حل کر کریں صحیح مسلم شریف کے حوالے نہ مشکات کی حدیث ہے. سعد بن عبادہ انصاری صحابی نے ساری دنیا کو پیغام دیو کہ کڑے کمر نو پہ گئے ہو. 1400 سال بعد آ کے ہور کا مک گئے. صرف ایک تحقیقہ رہ گئی ہیں. تو تے ایک چھوٹی جی جنڈی نو روندا پھرنے سے ہور تے پوچھو اج تک کوئی دستا ہی نہیں پیا. کتے کھل کے بھونکتے سوشل میڈیا تے صحابہ نے نہیں منایا. اور میں دسا مسلم شریف کے حوالے میں حدیث عرض کر رہے ہیں. صحابی آخر حضور لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغمار لفعلنا. میری گل نہیں جانی سارے بولنا میرے نال. میں کہنا مسئلہ چل پیا جھنڈیاں دا. اے چھوٹیاں جھنڈیاں لہرانیاں جائز نے یا نہیں جائز. حالانکہ اساں ساری دنیا نو آکھنے ہیں بھئی جس دن حضور دی ولادت ہوئی ہے ایک جھنڈا جبریل نے کعبے تے لایا ہے, ایک جھنڈا جبریل نے مشرق چلایا ہے, ایک جھنڈا جبریل نے مغرب چلایا ہے. تے تساں پاکستان دے وچ رہندے ہو, تانوں انہاں گلاں دا پتہ ہے کہ ساڈی فوج جدوں کوئی علاقہ فتح کردی ہے نا تے جتھے تک فتح ہوندی ہے اوتھے جا کے جھنڈا لا دیندے نے پاکستانی. پتہ چل جاتا ہے ایک جگہ پاکستانی فوج دے قبضے چ آ گئی ہے. تے جدوں جبریل نبی دے نام دا جھنڈا مشرق چلایا ہے تے پتہ چل گیا ہے مشرق بھی رسول دا ہے, مغرب چلایا ہے تے پتہ لگ گیا مغرب بھی رسول دا ہے. کعبے دی چھت تے آ کے جبریل جھنڈا لایا ہے, پورے کفر نو دسیا ہے تساں لانتیو ایتھے بت رکھے ہوئے ہن, اساں بت کڈ کے توڑاواں گے. اے کعبہ بھی رسول دا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. آج نعرہ ختم نبوت, آج نعرہ ختم نبوت, آج نعرہ ختم نبوت. تانوں تے جھنڈے دا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. جتھے جھنڈا لگدا ہے پتہ لگدا ہے یہ گھر مالکاں والا ہو گیا ہے, ایدے تے قبضہ ہے. اساں اپنے گھر تے جھنڈا لانے ہیں تے جھنڈا لا کے دسنے ہیں اے گھر بھی رسول دے غلاماں دا ہے. اتنی گل ہے ساری. کیوں لاندے ہو جھنڈا؟ اسی اے دسن واسطے لانے ہیں کہ اے گھر بھی رسول دے غلاماں دا گھر ہے. پھر آؤ حدیث وال گل اٹھی ہے جی تک صحابہ جھنڈے لائے کہ نہ لائے. بولو حکیم صاحب تساں تے ویکھے ہونے ہیں یہو جہی گلاں, یہو جہے بھونکدے لوگ تساں سنے ہونے نے. جمالی صاحب قبلہ سنے نے. سوشل میڈیا تے پوسٹ چل رہی ہے
صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے وہ نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تسی چڑھے کرے ہتھے ہو تم دس دینے ہیں کہ صحابہ چڑھے لائن کے نہیں سنو ہے۔ مسلم شریف دے حدیث ہے سعد بن عبادہ انصاری صحابی مسجد نبوی دے وچ صحابہ دی موجودگی دے وچ نبی دی بارگاہ چرز کر رہے ہیں لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا۔ حضور بدر تے چیز ہی کوئی نہیں، بدر 80 کلومیٹر تے کھڑا ہے، حضور اگر تساں حکم فرماؤ نا، تساں حکم فرماؤ، حضور اساں کوڑے اشاریاں دے پابند ہیں، تساں اشارہ فرماؤ، تساں اشارہ فرماؤ لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد، حضور تساں اشارہ فرماؤ اسی دنیا دے آخری کنارے دے، برق غماد دا معنی ہوندا ہے آخری کنارہ۔ صحابہ کہنے حضور حکم فرماؤ نا، حکم فرماؤ، حکم فرماؤ۔ بدر دے مسئلہ ہی کوئی نہیں، بدر دے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ رہے، اے سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اساں بدر جانا ہی جانا ہے، حضور پریشان نہیں ہونا، اساں موجود ہیں، تو اساں حکم فرماؤ نا، اساں دنیا دے آخری کنارے دے اتے توڑے نام دا جھنڈا گاڑ۔ صحابہ جھنڈے لائن کی نہیں لائے، تینوں تے گھر لاندیا موت پہ پہنی ہے۔ صحابہ دا عشق رسول دیکھو، حضور حکم فرماؤ دنیا دے آخری کنارے تے پرچم مصطفی بھی لے رہا کے آواں گے، دنیا نو دس کے آواں گے محمد عربی کائنات آ چکے ہیں۔ میں پھر سمجھاواں گا کہ صحابہ جھنڈیاں نے جھنڈے گاڑے نے رسول دی عزت عظمت آتے، تسی جھنڈیاں نو روندے پھر دے ہو۔ اے عشق رسول ہے، اے معیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ کرنے فرماندن صحابہ جنگ آ گئی، صحابہ اپنے نبی دے چہرے پر بیٹھے ہیں، حضور حکم فرماؤ اسی تیار ہیں، اساں جانا ہے، اساں اسلام دی سربلندی واسطے جانا ہے، اساں اپنا خون پیش کرنا ہے۔ احد کا منظر، احد دے وچ جنگ ذرا ہیوی ہو گئی ہے جی۔ احد جڑے لوگ تاریخ نال واقف نے، احد دے وچ جنگ ہیوی ہو گئی ہے ذرا، معاملات مشکل بن گئے ہیں، نبی علیہ السلام دے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، لیکن صحابہ دا عشق رسول ویکھو، متھے دے وچ تیر لگیا ہے، تیر پہ وسط ہو گیا ہے، سر مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بخاری دے وچ ابواب المغازی دے وچ یہ حدیث پاک ہے، صحابی زمین تے ڈگے نے، کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، لوگوں میں جنگ جیت گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ ہم تو پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو مارتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ عجیب منظر ہے احد کا کہ ماتھا مبارک پھٹا ہوا ہے، ہڈی میں تیر پیوست ہو گیا ہے، خون نکل آیا ہے، صحابی رسول کے زمین پہ گر گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ نہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، نہ چمک ختم ہوئی چہرے کی، اعلان کر رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میں رسول کے نام پہ اپنی جان دے رہا ہوں، میں رسول کے نام پہ جان دے رہا ہوں، اس لیے میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ ہر بندے کی، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ثناخانوں سے بھی سنا، ثناخان ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ایک قضا اور تھوڑے جے سالیں دے، ایک قضا اور تھوڑے جے سالیں دے، میں جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک عالم۔
تمنا کرتے ہیں کہ کاش جب ہمارا آخری وقت ہو، ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، اس وقت نبی تشریف لے آئیں، نبی کرم فرما دیں ہم پہ اس وقت، تو ہماری سانس آسانی سے نکل جائے۔ تو وہ عشاق حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری میں ہے، کتاب المغازی میں، کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 70 زخم لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجا، فرمایا سعد نظر نہیں آ رہے، جاؤ سعد کو دیکھو سعد کہاں ہیں، جہاں سعد تمہیں ملیں انہیں میرا سلام کہنا، ان سے طبیعت کا پوچھنا۔ سانسیں اکھڑ گئی ہیں، 70 زخم جسم پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ حضرت زید پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں سعد تمہیں نبی سلام کہہ رہے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے نبی کا سلام پہنچایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں موت کے منہ میں ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا جسم زخمی ہے، نہیں، چہرے کی چمک سلامت ہے، چہرے کا حسن بھی سلامت ہے۔ اور حضرت زید کو جواب کیا دیا، فقرہ منی السلام، زید میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا بھی حضور کو سلام کہے۔ یہ زندگی ہے کہ جاتے ہوئے دنیا سے حضور کا سلام آ بھی جائے اور ان کی بارگاہ میں سلام بھیج بھی دیا جائے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ پھر پریشان نہیں ہوئے، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، عرض کا حضور نے فرمایا ان سے طبیعت کا پوچھنا۔ زید کہتے ہیں کہ سعد نبی علیہ السلام طبیعت کا پوچھ رہے تھے، حضرت سعد کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا میں احد میں لیٹا ہوا ہوں، جسم زخموں سے چور چور ہے، حضور آپ کے نام پہ جا رہا ہوں، آپ کی قیادت میں جا رہا ہوں، سپہ سالار بھی اس قافلے کے آپ ہیں، آپ کی قیادت میں جنگ لڑی ہے، جا رہا ہوں، لیٹا ہوا میں احد میں ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، یہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، یہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ آج پوری دنیا چرولا پہ جاندہ ہے کہ انہاں دی مسیح دا جدوں سپیکر کھلدا ہے تے درود و سلام دی آوازاں آندیاں نے، کدی انہاں توحید بیان کیتی کوئی، سارے سنوائے، کدی انہاں کوئی توحید بیان کیتی نہیں، جدوں بیان کرتے ہیں نبی 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 کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ بھی تے ہی طرح نے پڑھے ہیں، سانوں پٹن دی لوڑ کی ہے، سانوں دلیلاں دیون دی لوڑ کی ہے، ساڈی سیمپل جی توحید ہے، ساڈی سیمپل جی توحید ہے۔ کدی بھی کوئی پوچھے تو انہوں دسو ساڈے ورگا مواحد، ساڈے ورگا توحید پرست پوری کائنات وچ وکھاؤ، جڑے دوسرا نبی منن واسطے تیار نہیں وہ دوسرا رب کیویں منن گے؟ جملہ پی گئے ہو میرا، جڑے اساں دوسرا نبی منن واسطے تیار نہیں، اساں دوسرا محمد نہیں منتے۔ کتنے آئے دعوے کرنے والے مسلمہ تو لے کے کانے تک، اساں کسے نو نہیں منیا، جڑے دوسرا نبی منن واسطے تیار نہیں دوسرا رب کیویں منن گے؟ نہیں، ہمیں دلیلیں دو، سمجھاؤ، ٹائم ہی کوئی نہیں سارے کو سمجھاون گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا موسم ہے، ترانے پڑھو حضور کے، قصیدے پڑھو حضور کے، ثنا خوانی کرو حضور کی، گھر گھر حضور کا ذکر ہو تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک پیغام چلا جائے کہ حضور کے دن منانے کے دن یہی منانے کے دن۔
ذکر انہی کا اچھا لگتا ہے۔ میں ایک بات کر کے، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ، آپ نے ایک بات نقل کی، آپ نے فرمایا جس طرح چار لوگ کچھ شعراء ہوتے ہیں نا، ثنا خوان، آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے نبی کی ثنا خوانی کی۔ ایک بندے نے شعر پڑھا، اس نے کہا محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر بل الیاقوت بین الحجر۔ اس نے کہا محمد عربی، یہ شاعر تھا، اس نے شعر پڑھ دیا، بول دیا، اس نے کہا محمد بشر تو ہیں لیکن ان بشروں جیسے نہیں، محمد بشر تو ہیں ان بشروں جیسے نہیں ہیں۔ جیسے پتھر تو سارے ہوتے ہیں لیکن یاقوت کی قیمت لگ جاتی ہے، یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں ہوتا، نام اس پہ بھی بولا جاتا ہے پتھر، لیکن اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، رات کو خواب میں حضور آئے، فرمایا یہ قصیدہ پڑھنے کی وجہ سے میرا رب نے مجھے معاف فرمایا۔ اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، کائنات میں ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہماری سیمپل سی توحید ہے، ہم نبی کے بعد کسی کو نہیں مانتے۔ کانا کون کی شعر ہے، کانا کون ہے؟ وہ علامہ رضوی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جتھے گولڑے نے کسی کتے نے پیشاب کیتا ہے نا، اس جگہ ورگر جیسا مرزے نو نہیں سمجھتے۔ گولڑے نے کتے نالوں بھی بیڑا ہے، گولڑا شریف سے کتے نالوں بھی بیڑا ہے، سمجھے؟ اساں انہوں نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے اپنے نبی دی عزتاں تے پہرا دین دی توفیق دے۔ وآخر دعوایا